پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ اسلام آباد میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئرپورٹ پر ایرانی صدر اور وفد کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ وفاقی دارالحکومت میں مسعود پزشکیان کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایرانی صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈول۔ جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح وفود کے اجلاس ہوں گے۔ باہمی تجارت، بارڈر مینجمنٹ، توانائی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر بات چیت متوقع۔ دونوں ملکوں میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کا لاہور سے آغاز۔ لاہور ایئرپورٹ پر صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ بچوں نے معزز مہمان کو گلدستہ پیش کیا۔ ایرانی صدر کا بچوں سے اظہار شفقت۔ نواز شریف کا مسعود پزشکیان سے پرجوش مصافحہ۔ لاہور آمد پر خوش آمدید کہا۔ مسعود پزشکیان نے پرتپاک استقبال پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی صدر کی نواز شریف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ مسعود پزشکیان نے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ مہمان صدر کو پنجاب رینجرز کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ایرانی صدر کا 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ دورے کا مقصد تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ سرحدی سلامتی اور علاقائی امن کے امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان کے ذریعے چین کے سلک روڈ منصوبے کا حصہ بنیں گے جو ہمیں یورپ سے جوڑے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی استحکام، تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنے پر اتفاق۔ مسلسل مشاورت اور رابطے کے مؤثر نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی صورتحال پر گفتگو۔ فری کینٹ کا دفاعی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر کا اعتماد پر مبنی مضبوط دفاعی تعلقات استوار کرنے کی ایران کی خواہش کا اعادہ۔ بھارتی ایئر فورس کی پاکستان کے ہاتھوں درگت۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی میڈیا کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ بھارتی رافیل گرنے میں غلطی بھارتی انٹیلیجنس کی تھی۔ پاکستان نے بھارتی ریڈار جیم کیے۔ رافیل کے پائلٹ صورتحال سے لا علم رہے۔ بھارتی حکام نے سخوئی طیاروں کے جیم ہونے کی تصدیق کی۔ 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستان کے ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ پاکستانی ایئر چیف نے رافیل کو نشانہ بنانے کے احکامات جاری کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیارے حصہ لے رہے تھے۔ دہائیوں بعد ہونے والی یہ سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے پاکستانی PL-15 میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ بھارتی پائلٹس کو توقع نہیں تھی اتنی دور سے بھی وہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ PL-15 میزائلوں نے 200 کلومیٹر دور سے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کیے، 70 طیارے روانہ کیے۔ پاکستان کے پاس نشانہ بنانے کے لیے بھارتی طیاروں کی کمی نہیں تھی۔ جنگ میں فتح اس کی ہوئی جس کے پاس سب سے بہتر معلومات تھیں۔ بھارت بھی اب پاکستان جیسا فضائی سسٹم بنانا چاہتا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا ملتان گیرین کا دورہ۔ فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کا جنگی تیاری کے اعلیٰ معیار پر اظہار اطمینان۔ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے قومی یکجہتی، سول ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرنے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مکمل قومی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔
فیلڈ مارشل کی ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ملک کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے ایک اور کامیاب قدم، پاک فوج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی شمولیت۔ جدید ہیلی کاپٹر بہترین ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر اور نائٹ سٹرائک کی صلاحیت سے لیس۔ ہیلی کاپٹر ہر موسم میں رات کے وقت بھی درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید نظام کی شمولیت پاک فوج کے ایوی ایشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب اہم سنگ میل قرار۔ فیلڈ مارشل نے مظفر گڑھ فیلڈ فائرنگ رینج میں Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گوجر خان، چکوال میں زلزلے کے جھٹکے، مانسہرہ، چکوال، مردان، نوشہرہ، اٹک، سبابی، ہری پور میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ شانگلہ، کلر کہار اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ NDMA کے مطابق زلزلے کے جھٹکے لاہور، گجرانوالہ، مظفر آباد تک رپورٹ ہوئے۔ عوام خوف کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز رباط سے 15 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ تھا۔ زلزلہ پیما مرکز گزشتہ رات ملک بھر میں 5.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ کراچی میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ مقتول کے بھائی کے مدید میں مقدمہ درج، 7 افراد نامزد، مقدمے میں دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ کیس کی تحقیقات کے لیے SSP کیماڑی کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ قاتلوں کی عدم گرفتاری پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کی دھمکی۔ سندھ بار کونسل کا 4 اگست کو صوبے بھر کی عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی مؤثر کن تھا۔ مضبوط اور خود مختار صحافت جمہوری پاکستان کی ضمانت ہے۔ صحافیوں کی فلاح اور میڈیا ہاؤسز کی آزادی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب۔ مراد علی شاہ کا صحافت کی 75 سالہ جدوجہد کو خراج تحسین۔ پنجاب میں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا آغاز۔ آزادی تقریبات کا تھیم حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک ہے۔ مرکزی تقریب 14 اگست کو حضوری باغ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایکسپو سینٹر لاہور میں مارکہ حق پارک میوزیم اور یادگار کی نقاب کشائی کریں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ مارکہ حق نے آزادی اور اس کے جشن کی اہمیت بڑھا دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے تحفظ آزادی کی تاریخ میں سنہرے باب کا اضافہ کیا۔ یوم آزادی کی تقریبات میں بھرپور حصہ لیں، دکھا دیں ہم زندہ قوم ہیں۔ مانسون بارشوں کی نئی اننگ، اسلام آباد اور ملکہ کوثر مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری۔ مینگورہ، ہری پور، خانپور ہزارہ اور گردونواہ میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بالاکوٹ میں برساتی نالے میں بہہ جانے والے موٹر سائیکل سوار کی لاش نکال لی گئی۔ مصدق شاہ گھر واپس جاتے ہوئے برساتی نالے میں بہہ گیا تھا۔ نارنگ منڈی میں 2 بھائی تالاب میں ڈوب کر چل بسے۔ اسلام آباد میں 12 سالہ بچہ برساتی نالے میں بہہ گیا، امدادی ٹیموں نے لاش نکال لی۔ چترال میں دریا کی خطرناک موجوں میں پھنسنے والے 2 افراد کو ریسکیو ٹیموں نے بحفاظت نکال لیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کا امکان۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری، 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔